خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا پانی پینا نیاز کھانا یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب افطاری سامنے آ گئی روزہ کھولنا ہے مسجد میں ہیں آپ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو افطاری نہیں کر سکتے جائز نہیں ہے. ہاں ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے نہیں. تو ثواب کے لیے کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے چاہیں تو 12 بار درود پاک پڑھ لیجئے. اب افطار کرنے میں حرج نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو شخص مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے دن 100 بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. 70 میننگ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1440 ہجری کے ماہ رمضان مبارک کی آج 29واں روزہ ہے. نماز عصر کی ادائیگی کے بعد عاشقان رمضان معتکفین عالم مدنی مرکز میں جمع ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے. ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں. شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تو بعد میں کیا کریں؟ ماہ رمضان میں زکوٰۃ ضروری کہ فرض ہو. فرض تو کسی بھی دن جب بھی چاہے محرم شریف کی 3 تاریخ کو مثلاً آپ صاحب نصاب ہوئے 3 تاریخ کو دوپہر کے 3:03 پر تو آئندہ جب محرم شریف آئے گا 3 تاریخ کی 3:03 پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی جب شرائط پائی جائیں. اس سے رمضان شریف کا زکوٰۃ سے ویسے تعلق نہیں ہے. ہاں ثواب زیادہ ملتا ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی اب رمضان کا انتظار کرے تب تو گناہ گار ہوگا. صرف انتظار کی وجہ سے رکا ہوا ہے اور کوئی عذر نہیں ہے. ہاں البتہ ایڈوانس بھی دے سکتا ہے آئندہ سال کی ابھی سے رمضان میں دے دے. بالفرض اگر کسی کی رمضان میں فرض ہوئی تھی اور نہیں دی اس نے رمضان کے بھی کون سے روزے کو فرض ہوئی تھی یہ دیکھنا ہوگا نا کہ بلا وجہ تاخیر گناہ ہے.
مثلا دوسرے روزے کو فرض ہوئی تھی، اب کوئی وجہ نہیں ہے اور تیسرے روزے کو ادا کی، تب بھی گناہگار ہوگا بلا وجہ تاخیر سے. تو اس لیے ایڈوانس میں دینے میں عافیت ہے، تو اب دے دے. اور اگر جان بوجھ کر تاخیر کی تھی، لیٹ کیا تھا، تو توبہ بھی کرے. رمضان شریف میں مرنے والوں کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، کیونکہ صدقہ فطر تو واجب ہوگا صبح صادق، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اب رمضان شریف میں فوت ہو گیا تو ابھی تو اس پر صدقہ فطر واجب ہی نہیں ہوا نا، تو اس لیے اب اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نماز عید کے لیے آنے جانے کے لیے الگ الگ راستوں کو کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مستحب ہے، افضل ہے، نہ کرے تو گناہ بھی نہیں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنت ہے. وہ پیدل جانا بھی سنت، سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن پیدل جانا اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح 29 کا چاند دیکھنے کا رجحان ہے، تو کیا اسی طرح 30 کے چاند کو بھی دیکھا جائے جس طرح 29 کے چاند کو دیکھا جاتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے. شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذی قعدۃ الحرام، ذوالحجۃ الحرام، یہ 5 مہینوں کے چاند جو ہے نا، ان کا تلاش کرنا 29 تاریخ کو تلاش کرنا واجب ہے، واجب کفایہ ہے، فرض کفایہ ہے، فرض کو واجب بھی بول دیتے. 29 کو تلاش کرنا یہ واجب کفایہ ہے. ان کچھ نے تلاش کر لیا تو سب پر سے واجب ادا ہو گیا، اور اگر ایک نے بھی تلاش نہیں کیا تو سب ترک واجب کے گناہگار ہوئے. 29 کو واجب کفایہ ان 5 مہینوں کے، 30 کو واجب کفایہ نہیں ہے. اچھا، یہ فتح رضویہ شریف کا خلاصہ میں نے عرض کیا. غالباً رمضان شریف کی 29 تاریخ کو ہم نے چاند تلاش کیا تھا، شعبان کی، شعبان کی 29 کو. اور مجھے کسی نے سوال کیا کہ کیا 30 کو بھی واجب کفایہ ہے؟ تو میں نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے، مطلقاً بس اس طرح اتنا کہنے کے بعد وہ آگے کچھ نہیں. یہ میرا کلپ کسی نے مجھے بھیجا نکال کے، تو لفظ مطلقاً کے معنی یہ کہ بالکل، یعنی کہ 29 اور 30 دونوں اس میں آ گئے، معنی یہ بن رہے ہیں. تو اس لیے یہ میں ازالہ میں نے کر دیا کہ وہ میری غلطی تھی کہ 30 تاریخ کو واجب کفایہ نہیں ہے، 29 کو ہے. 12 مہینے کے نہیں ہیں، 5 مہینے جن کے میں نے نام لیے ان کے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد حمزہ اتاری بن عبد القادر اتاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا باپا جان کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ عید کے دن کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ ہم سب گھر والوں کے لیے خصوصی دعا فرما دیں. منقول ہے جو شخص عید کے دن 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کے ارواح کو اس کا ایصال ثواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں 1000 انوار داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ پاک اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز عید کے بعد گھر پر مٹھائی لے جانا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لے جانا چاہے تو منع بھی نہیں ہے، لے جانی چاہیے، محبت بڑھے گی. گھر والوں کو تحفہ دے، مٹھائی دے یا کوئی سا بھی کھانے کی چیز، پینے کی چیز یا گفٹ جو ان سے بھی دے. بچوں کو رقم دے، عیدی دے، دل جوئی ہوتی ہے بچوں کی بھی. بچے خوش ہوتے ہیں، بچوں کی خوشی کا تو ثواب رمضان شریف میں چند بار بیان ہوا ہے کہ ایک
محل ہے جنت میں، دار الفرح، گھر، دار مانے گھر، خوشی کا گھر، دار الفرح، اور یہ اس کو ملے گا جو بچوں کو خوش کرے، یعنی جانور کے بچے کو بھی خوش کرے، تو اس کی بھی یہ فضیلت ہے، یہ شرح میں لکھا ہے۔ تو سارے عیدی دیں گے تو بچے تو عید کے دن عیدی ملنے پر شاید زیادہ خوش ہوتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں، پھر یہ تقابل بھی کرتے ہیں، تم کو کتنی ملی، میرے کو اتنی ملی، ماموں نے دیا، چاچو نے دیا، پھر جس نے نہیں دیا اس کا بھی تذکرہ تو کرتے ہوں گے یہ، تو اس لیے بچوں کو دیا کرو، ورنہ یہ آپ کا مائنس تذکرہ کر کے بیچارے، اب ان کو تو غیبت کا گناہ بھی نہیں ملے گا، آپ ڈیگریڈ ہو جائیں گے، دینا بھی چاہیے، خوشی کا وقت ہے، اور گنتی کر کے یہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جی باپا، بچیاں بھی پرس لے کر گھوم رہی ہوتی ہیں، عیدیاں جمع کر رہی ہوتی ہیں اس میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور لوگ عموماً گھروں پہ عید ملنے آتے ہیں تو مہمان کی نیت سے بھی لے کر رکھے، بالکل تاکہ مہمان نوازی ہو سکے، وہ بھی خوش ہوں گے۔ بالکل بالکل، فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، سبحان اللہ، تو اچھی اچھی نیتیں کریں گے، ثواب کی نیت سے کریں، اور اس میں بھی بے پردگی نہ۔ عید کے دنوں میں گھروں میں جو بے پردگیوں کا ماحول ہوتا ہے، کزنس اور یہ سب آپس میں ملتے ہیں، آتے ہیں، ماموں کی فیملی آتی ہے، چچا کی فیملی آتی ہے، خالو پھوپھا سب کی فیملیاں گھر میں عموماً ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا رہتا ہے، تو اس میں پھر مرد اور عورتوں کے جو ہاں پردے کے مسائل ہوتے ہیں نا، یہ عید کے دنوں میں بھی کئی گھروں میں اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، تو مہربانی کر کے اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ جہاں اجنبی مرد اور عورتیں جمع ہوں وہاں پھر گھر میں پردے کا بھی ایسا انتظام ہو تاکہ بے پردگی نہ ہو، نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے، نہ بیٹھتے ہوئے، نہ بات چیت کرتے ہوئے اس طرح کی وہ پھر جی بھائی جان عید مبارک، جی بہن عید مبارک، تو یہ منہ بولی بہن، منہ بولا بھائی، اور یوں کزنس وغیرہ آپس میں، کیونکہ اب جو ایڈوانس گھرانے ہیں نا، بدقسمتی کے ساتھ اب تو دوری کا معاملہ تو کیا بات کروں، اب تو یہ ایڈوانس گھرانے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، ہاتھ نہیں ملاتے، اب یہ کزنس جو ہے نا یہ گلے ملتے ہیں، حق کہتے ہیں ایسے یہ لوگ، پہلے شیک ہینڈ تک تھا، پہلے دور دور تک تھا، پھر ہاتھ ملایا، اب گلے پڑ گئے، تو مہربانی کر کے اپنی قبر و آخرت پر رحم کریں، اپنی قبر و آخرت سنواریں، ایسا نہ کریں کہ بالکل مطلب یہ تو بہت گناہوں کی ایک یلغار آئی ہوئی ہے۔ یہ اجنبی جو ہم کہتے ہیں، تو اجنبی میں اول تو یہ سمجھتے نہیں ہوں گے کہ اجنبی میں انجانا، یہ بھی مانا ہے اس کا، تو یہ بولا اجنبی کہاں ہے، گھر کا آدمی ہے، Cousins. جانتے ہیں، ساتھ کھیل کر بڑے ہوئے ہیں، آپس میں جو کزنس بھائی بہن، آپس میں اپنے آپ کو بھائی بہن کہتے ہیں، تو اجنبی شرعاً اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے شادی حرام نہ ہو، وہ اجنبی کہلاتا ہے۔ تو کزن کی تو شادی جائز ہے نا، کرتے بھی ہیں کزن آپس میں شادیاں، تو یہ اجنبی ہے، جب شادی ہو گئی تو اب اجنبی نہ رہے، تو اس لیے مطلب کون کون اجنبی ہے خاندان میں، ایک تو یہ چچا ذات، ماموں ذات، پھوپھی ذات، خالہ ذات، پھر بہنوئی، یہ بھی اجنبی ہے، اچھا چچی، تائی، ممانی، یہ بھی اجنبی ہے، خالہ اور پھوپھی یہ اجنبی نہیں ہے، بھابھی یہ بھی اجنبی ہے، خالو بھی اجنبی ہے، خالو پھپھا یہ بھی اجنبی ہے۔ یہ بالکل نئی باتیں بعضوں کو لگتی ہوں گی کہ یہ کیا بول رہا ہے، یہ جو شریعت کہہ رہی ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے، لوگ تو بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن مجھے تکلیف ہے کہ امت گناہوں کے دلدل میں دھستی جا رہی ہے، تو ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ہم نیکی کی دعوت ہی دے سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، سختی کو تو ظاہر نہیں کر سکتے۔ یوں گھر میں مہمان آئیں، یہ جو بھی ہم نے کہا، تو یہ سب شریعت و پردے کی تمام تر تقاضوں کو ان سب کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ کریں۔ گھر کے بڑے اگر سنجیدہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ جب یعنی کہ ذہن بناؤ تو اسے مدنی ماحول میں جہاں جہاں واقعی مدنی ماحول ہو، ایک تو خالی بولتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا مدنی ماحول بولتے کس کو، سب چل رہا ہوتا ہے۔ جن کے واقعی گھر میں مدنی ماحول ہوگا نا، تو جیسے اب مفتی حسان صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے گھر میں بھی آتے ہوں گے خاندان والے، لیکن ظاہر ہم کو سمجھ آتی ہے کہ وہ جو خاندان کی خواتین آتی ہوں گی وہ اس کمرے میں جہاں
ان کے بچوں کی امی وغیرہ جو بھائی ہیں، جو بھی چچا زاد خالہ زاد جو بھی آتے ہوں گے، ان سے ملتے ہوں گے، انڈرسٹوڈ ہے مطلب اس طرح جہاں جہاں مطلب یہ ماحول بنے ہوئے نا تو وہاں تو یہ آٹومیٹک ذہن بناؤ تقسیم ہو جاتے ہوں گے، لیکن اکثریت میں ماحول بنے ہوئے نہیں ہے، ذہن نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ جب گھر جائیں گے ساری باتیں سنتے ہیں پردے کے حوالے سے وغیرہ، تو اب ان کو بھی دل تو کرے گا، امید ہے کہ ہم اپنے گھر میں یہ سارا نظام نافذ کریں، تو یہ کس انداز پر نظام نافذ کریں؟ اب امی کو بھی دیکھیں گے، ابو کو بھی دیکھیں گے، بھائی بہنوں کو دیکھیں گے، کہ ایک مہینے تک جو یہاں ماحول دے گا دیکھیں گے یار یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، یہ تو امیر سنت نے منع فرمایا تھا، مبلغ نے منع فرمایا تھا، یہ تو حرام ہے، یہ تو ناجائز ہے، یہ تو اب یہ جو گھر پہ جائیں گے معتکفین، تو یہ اپنے گھر میں مدنی ماحول کیسے بنائیں؟ بہت میں نے کہ دکھتے رگ پہ ہاتھ رکھا ہے آپ نے، کہ یہ تو جا کر ذرا دانے بھی اٹھوائیں گے گھر میں سے، دسترخوان پہ یہاں دانے اٹھانا سیکھیں، برتن بھی دھلوائیں گے کہ دھوتے ہوئے نہیں دھوتے ہو برتن، اور اس طرح اس میں یہ اس لیے سوال کیا گیا کہ آپ نے گھر میں جا کر اپنا کردار بنانا ہے، سلام کرنا ہے، امی ابو کے ہاتھ پاؤں چومنے ہیں، تو ان کو ایک تعجب ہوگا کہ یہ ماشاءاللہ اتنا فرق پڑ گیا اس میں، نگاہیں نیچی رکھنی ہے، آواز دھیمی رکھنی ہے، اب آپ کو کہا تھا نا امی آپ نے ابھی تک استری نہیں کی، یہ انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ نہیں امی میں استری کر لوں گا، نہیں آپ تکلیف نہ فرمائیں، میں استری کروں گا، آپ کے کپڑے ہو دے دو میں استری کر دوں گا، آپ کو یہ انداز اب اختیار کرنا ہے، تو پتہ چلا کہ بھئی یہ کچھ یعنی کہ صحیح ہو کر آیا ہے، تو اب یہ آپ کا ایک امیج قائم ہوگا گھر میں۔ اب اگر آپ کوئی شرعی حکم نرمی کے ساتھ آپ کو لگے کہ یہ مان جائیں گے اور بیان کریں گے نا تو سمجھ میں جلدی آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ تو اس میں یہ کہ جو میں نے یہ تفصیلات بتائی آپ کو یاد بھی نہیں رہے گا، یہ چاچا کو اجنبی بنا دیں گے، ماموں کو اجنبی بنا دیں گے، سمجھے، تو اس طرح یہ بھول جائیں گے، تو خطرہ ہی ہے۔ تو اس لیے وہ پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ڈیٹیل موجود ہے، تو وہ کتاب آپ حاصل کریں، اور اس میں سے یہ جو میں نے رشتہ دار بیان کیے نا وہ ساری اس میں لسٹ موجود ہے، تو نکال کر اس میں آپ بھلے اس کا کوئی درس دیں، پہلے یہ نہیں دیں، یہ نہ بتائیں، پہلے کوئی حکایتیں وغیرہ سنائیں ان کو، پھر موقع کی مناسبت سے اس کا بھی درس پڑھ کے یہ چیزیں سنا دیں، خلاصہ نہیں کرنا، ضرورتاً مطلب یہ پڑھ کے سنا دیں، تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ اس میں وعیدیں بھی ہیں نہ کرنے کے، گناہ بھی ہیں، عذاب کے بھی تذکرے ہیں، تو اس طرح بھی انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا۔ نہیں، آپ گھر پہ جا کر نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر جماعت واجب ہے، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو جا کر مسجد میں با جماعت نماز ادا کریں، اور سچ بولیں، اور اپنے کردار کو بہتر کریں، جیسا میں نے فرمایا گناہوں سے خود کو بچائیں، اور جو سنت اور آداب یہاں سیکھی ہیں آپ خود اپنے اوپر عمل کا انداز رکھتے ہیں، گھر والے خود دیکھیں گے آپ کو کہ یہ جب گیا تھا تو کیا تھا اور آیا ہے تو کیا ہے، آپ کے کردار سے ان کے دل نرم پڑیں گے، یہ انشاءاللہ آپ کی بات سننے اور ماننے اور سمجھنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، اس کے بعد آپ نرمی کے ساتھ انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فرق پڑے گا گھر کے اندر بھی۔ ایک دم سے چڑھائی نہیں کرنی ہے، وہ دانے بھی گرا رہے ہوں گے کھانے کے، برتن دھونے کا تو بھولنا بھی نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، آپ یہ سب آہستہ آہستہ خود کریں گے تو آپ کو پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا ہے، پھر آپ بتائیں گے اللہ کی نعمتیں، دانے یہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے، ایک ایک دانہ اٹھا کر کھا لینا چاہیے، تو اس طرح وہ آداب طعام کتاب ہے، اب فیضان سنت کا باب ہے، اس کا درس دیں، تو اس طرح آپ وہ بتدریج آہستہ آہستہ مطلب اس کو گھر میں آپ لا سکیں گے۔ ایک دم سے یہ بپھر جائیں گے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے، لگتا ہے کوئی مطلب اثر ہو گیا اس کو، یا بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے، پہلے تو یہ تو یوں کرتا تھا، اب تو ایک دم سے یہ بالکل یوں کر رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان بیچاروں کو غلط فہمی ہو جائے آپ کے بارے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے
تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.